بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی آئی ہے. اٹ از بیسڈ آن a lot of thought. اور اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ گلف اسٹیٹس کی لائلٹی جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے. ایک تو پریٹینڈڈ لائلٹی ہے اور ایک ریالٹی ریویلڈ ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے یہ جانی دشمن ہو گئے ہیں. ایون اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دبئی اور شارجہ can't see eye to eye. Dubai and Abu Dhabi have issues and یعنی thoughts against each other. اب یو ایس جس کو ویلیو کرتا تھا اپنے ایلائز کو، انہی ایلائز سے وہ دکھی ہے. اس کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ ایلائز تو اس کے لیے لڑ نہیں رہے، چاہے وہ نیٹو کی شکل میں ہو چاہے وہ کوئی اور ہو. اور جو انیشلی سمجھا گیا تھا کہ یو ایس کے اوپر ایران وار کے اوپر کتنا کو لگے گا، وہ تو بڑا تھوڑا سا ایک اماؤنٹ تھا، لیکن پر ڈے اب کوئی $1 بلین سے زیادہ لگ رہا ہے. اور اب تو یہ امریکہ کی سینٹ میں یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا. اور پھر پیس ٹاکس جو ہیں ہمیشہ سے ان کو ڈی ریل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا موجود ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے یو اے ای ہو، چاہے کوئی اور تھرڈ پرسن ہو. لیکن گلوبل پرسیپشن یو ایس کی اس میں سب سے زیادہ ہرٹ ہو رہی ہے. اگر کسی ملک کی گلوبل پرسیپشن ان اینی کیپیسٹی ہرٹ ہوئی ہے تو وہ یو ایس کی ہوئی ہے فار مینی ریزنز. واٹ ڈو یو سے؟ ایک پہلو جو میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ دیکھیے جو آج کی جو اس وقت سچویشن ہے، جو ٹرمپ صاحب جو باتیں کرتے ہیں تو وہ ایران پہ حملے سے پہلے سے موجود ہے. یعنی یورپ کے جو معاملات ہیں، یورپ کے بارے میں انہوں نے نیٹو کے بارے میں جو کہا کہ آپ اب نیٹو کے ممالک کو اپنا جو بجٹ میں جو ان کو سینکشن کیا گیا تھا، جو ان کا حصہ ہے وہ پراپر پے کریں. جرمنی کا جو حصہ تھا وہ کبھی اس نے پے نہیں کیا، یو کے نہیں کرتا، اسپین نہیں کرتا. تو اب آپ نے دیکھا کہ ان کا فوکس یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب جو ہے وہ جو فائنینشیل ان کے کنٹریبیوشنز ہیں وہ بڑھائے جائیں، اور وہ ہوا. اچھا، اب پرسیپشن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کے یہ آئے، اور انہوں نے کوشش یہی کی کہ وہ جو اس سے پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام پہ غالباً ذکر ہوا تھا کہ جو مونرو ڈاکٹرن ہے ایک، جس کے تحت امریکہ اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر یہاں جو ان کے آس پاس کے ممالک ہیں اس پر فوکس کرے گا، تو وہ اس وقت آپ ایک ڈسپلے پر دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو ایران کا معاملہ ہے، یہ ایران پر کیوں پہنچے، اور آپ نے جیسے کہا کہ خود ان کا اپنا امیج متاثر ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اس میں اگین بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ ہوتا یہ ہے، دیکھیے ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جنگ کا آپ ایک پلان بناتے ہیں، اور جنگ شروع ہوتی ہی سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس پلان کو یو ہیو ٹو تھرو اٹ آؤٹ دا ونڈو، یعنی وہ پلان ناکام ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہاں پر بھی یہ ہوا کہ ان کی میسو مس کیلکولیشنز رہیں امریکنس کی، اور یہ برابر اپنے آپ کو مسلسل ایڈجسٹ کر رہے ہیں، ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. انہوں نے آپریشن ایپک فیوری کو کہا کہ اب اکنامک فیوری یا بلاکیڈ لگا دیا. پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیے ایک نیا پیوٹ آیا ہے کہ اب انہوں نے یہ کہا، اور اس کی ڈومیسٹک ریزنز ہیں، انہوں نے کہا اب یہ جو ہم نے پروجیکٹ فریڈم شروع کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ایک پیسج پرووائڈ کریں، سیف پیسج، تاکہ جہاز جو انوسنٹ جہاز ہیں، یعنی جن کا اس جنگ میں حصہ نہیں ہے، وہ وہاں سے گزر سکیں. اچھا، اب اس کی دیکھیے اس کے پیچھے کیا ایک جو اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی جن لوگوں نے بنائی ہے. یہ پہلی بات تو اس کی ڈومیسٹک یعنی امریکی ایک جو معاملات ہیں یہاں قانونی اور آئینی، اس سے اس کا تعلق ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 60 دن میں کانگریس سے اس جنگ کا اپروول لینا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہاسٹیلٹیز ختم ہو چکی ہیں سیز فائر کی وجہ سے، لہٰذا اب ہم کانگریس کے پاس جا کر اس اپروول لینے کے پابند نہیں ہیں. اب اگر یہ سیز فائر یہ آفیشیلی بند کر کے یہ فریڈم پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے اب سیز فائر بند کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پھر وہاں جانا پڑے گا. نمبر 2 یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب پروجیکٹ فریڈم ایک الگ سے ایک پروجیکٹ ہے، عارضی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب دنیا اس کے بعد آئے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دفعہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دوسری پارٹیز جو کہ اس وقت ایگریوڈ پارٹیز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس پہ چائنا بھی شامل ہے، چائنا کا وزٹ بھی ان کا ہے، تو یہ چائنا جانے سے پہلے کوئی ایسا فیکٹ آن گراؤنڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بلاکیٹ ایران کا رہے، ایران کی کوئی ایکسپورٹس نہ ہو سکیں، لیکن امریکن بلاکیٹ کے ذریعے یہ وہاں سے دوسرے ممالک کے تمام جہازوں کو سیف پیسج پہنچا سکیں. اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ چائنا بہت سرخ رو ہو کے جا سکتے ہیں، اور پھر یہ اپنے آپ کو یہاں
اپنی وکٹری بھی ڈکلیئر کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جی دیکھیے ہم نے یہ کام کر دیا، ہرمز کو پوری دنیا کے لیے کھول دیا ہے، لیکن ایران پر پابندیاں ابھی برقرار ہیں، اور ہم آئینی جو یہاں تقاضے ہیں، جو قانونی تقاضے ہیں امریکہ میں، ہم نے وہ بھی پورے کی ہیں۔ تو مجھے یہ ان کی ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے۔ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، کیا اتنا ٹائم فریم ہے ان کے پاس کہ جب یہ اگلے 1-1.5 ہفتے میں 2 ہفتے میں جو 14-15 کی بات آ رہی ہے، اگر وہاں بیجنگ میں ان کی سمٹ ہے تو اس سے پہلے یہ جائیں گے اور کچھ لے کے جائیں گے؟ اچھا، پھر ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ عراقچی صاحب نے بھی آج وہاں بیجنگ کا دورہ غالباً پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں۔ اچھا، وہ بھی بہت اہم بات ہے، اس کی ظاہر ہے بہت کانٹورز ہیں، بہت سے اس کے آسپیکٹس ہیں، لیکن ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے امریکی میڈیا نے ہمیشہ یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ سعودی عرب اور دوسری جو GCC ہیں وہ ایران پر حملے میں ان کے ساتھ شامل ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو ایکسیلیٹر پہ دبا رکھیں پاؤں اور حملے اپنے جاری رکھیں۔ یہ بات اب چائنا کو بڑا ایک کنسرن ہے کہ اگر امریکہ سے ٹرمپ صاحب آتے ہیں اور یہاں حملے جاری رہتے ہیں سخت، اور مزید سچویشن بڑھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، انسینویشن ایسی ہوگی کہ شاید چائنا نے بھی کوئی گرین سگنل دیا ہے، ان پر رکھا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں اپنے حملے۔ تو عراقچی صاحب کا جو وزٹ ہے اس کو آپ اس سے لنک کریں، تو بہت اہم چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور جو بات ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بیہائنڈ دا ڈورز جو ہیں بہت سخت اس وقت نیگوشیشنز جاری ہیں، سفارتی کوششیں جاری ہیں، پاکستان زبردست طریقے سے انگیج ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت جلد ایک ون پروپوزل، ایک ون ون سچویشن آنے والی ہے، جس میں ایران بھی اپنے آپ کو ایک ونر تصور کرے گا اور امریکہ کو بھی موقع مل جائے گا ٹرمپ صاحب کو ونر ڈکلیئر کر اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں اور واپس ہو جائیں۔ تو اگر یہ تمام چیزیں دیکھیں تو اس میں کچھ امید بھی ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، انالیسس، کہ شاید معاملات جو ہیں اتنی جلدی طے نہیں ہوں گے، ابھی بہت زیادہ کشیدگی بڑھے گی، حملے بہت بڑھیں گے۔ یہ جو ایران نے فجیرہ پہ اور باقاعدہ دبئی پہ جو حملے کیے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ظاہر ہے پاکستان سمیت تمام ممالک نے اس کی مذمت کی ہے۔ ایران نے تھوڑا سا بیک ٹریک کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شاید آپس میں کچھ قیادت میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ IRGC نے حملے کیے ہیں لیکن سیاسی قیادت ان کو اون نہیں کر رہی، اور ایسا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں جنوری 2024 میں پاکستان پر ایران نے میزائل داغے تھے، اور پھر پاکستان نے اس کے جواب میں میزائل داغے تھے۔ ابراہیم رئیسی صاحب آئے پاکستان، جو مرحوم صدر، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سیاسی قیادت کا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو کئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، بڑا کمپلیکس پیچیدہ معاملہ ہے، معاملات ابھی سلجھنے والے نہیں ہیں۔ میری دعا اور تمنا تو یہی ہے کہ جلدی سے معاملہ ختم ہو، لیکن اس وقت سب سے بڑا جو ایک فریق ہے اس میں، طاقتور فریق، وہ ہے امریکہ میں ابھی وہ اس تھریشولڈ پہ نہیں پہنچا، وہ اس تھریشولڈ پہ نہیں پہنچا جہاں سے وہ اپنے نقصانات اتنے ہو جائیں کہ وہ کہے کہ نہیں اب ہم کو بس کر دینا چاہیے۔ ابھی دیکھیے ٹھیک ہے، ایک $3.25 پر گیس تھی، آپ اس وقت جو $4.25 پر گیلن ہو گئی، تو اتنا کوئی میسو انفلیشن نہیں ہوا، میسو اس وقت یہاں عدم اطمینان نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں ہے، لوگ نہیں مر رہے، لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے ہیں، اور خود ٹرمپ صاحب نے اب اپنے طور پر یہ ایک طے کر لیا ہے کہ آئندہ مڈ ٹرمز میں ان کو اور ان کی پارٹی کو شکست ہونے والی ہے۔ اور آج واشنگٹن پوسٹ کی بڑی زبردست ایک پوری سٹوری ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اب ان کے وکلاء نے یہ تیاری شروع کر دی ہے کہ ڈیموکریٹس جب جیت جائیں گے نومبر میں، تو وہ جو قانونی معاملات ہیں خصوصاً امپیچمنٹ کے، تو وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے۔ تو یہ معاملات ایسے، اگر ڈومیسٹک کا جو معاملہ ہے، اگر انہوں نے ٹرمپ نے اس کو تسلیم کر لیا اور مینج کر لیا ریپبلکن پارٹی نے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹرمپ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، معاملات جو ہیں وہ ایسی جاری رکھیں گے۔ فائز آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور واشنگٹن سے، اور اتنی اہم اپڈیٹس دی ہیں۔ غازی عبداللہ گل نے ہمیں جوائن کر لیا۔ جناب السلام علیکم عبداللہ گل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں۔ میں 10 بجے جوائن کرتا، میں آپ کے بندے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ لنک مجھے بھیجے تو میں جوائن کروں۔ وہ بڑے نالائق آدمی ہیں۔ انہوں صبح نے کو آپ لنک تو دیکھیے گا بھیجا، اس کی لیکن انہوں اخبار نے میں یہ نہیں تصویر بتایا کہ دیکھیے گا،
وہ صبح اخبار میں تصویر ہوگی کہ لاش شناخت کر کے لے جائیں تو آپ سمجھ جائیں کس کی لاش ہے اور کس نے میں مارا بالکل ہے۔ سمجھ گیا اس بار ہاں معاف کر دیں چلیں، آل جوکس سائڈ آپ کو میں نے ایک بڑی سیریس چیز دکھانی ہے عبداللہ۔ تل اویو اور یروشلم میں کرسچن عورتوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے، اور اسپیشلی ننس کو، اور جو کرسچن پادری ہیں ان کو بہت زیادہ زدکوب کیا گیا، اور نیتن یاہو نے کہا ہے سارے یہاں سے نکل جائیں، یہ پورا علاقہ جو ہے یہ صرف جوز کا علاقہ ہے اور کسی اور کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے تو مسلمانوں کے اوپر جب تھا تو سارے چپ ہو کے کہتے تھے اسرائیل کا حق ہے، وہ فرنٹ پہ ہے، اس کا رائٹ ہے، اور اب یعنی حالت یہ ہو رہی ہے کہ ان کے فیونرلز کے اوپر مار دھاڑ ہو رہی ہے، ان کے چرچز کے اوپر مار دھاڑ ہو رہی ہے، اور میں نے ایسی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جو بڑی تکلیف دہ، میں دکھا نہیں رہا یہاں پہ، کہ اکیلی ایک نہتی نن بیچاری جا رہی ہے اور چرچ سے نکل کے، اور اس کو ایک بڑا یعنی گینڈا سا آدمی ٹھڈے مار کے گرا رہا ہے، اور لوگ پاسر بھائی دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس کو پھر ٹھڈے مار رہا ہے گری ہوئی عورت کو، سر پہ، پیٹ میں، ہر جگہ، اور یعنی اس کو اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ سو یہ واٹ از اسٹارٹیڈ ان اسرائیل، عبداللہ گل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ مویز صاحب۔ دیکھیں وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور وہ شاید عکاسی کرتا ہے کہ غزہ میں جو ظلم ہوا اور جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی واضح عکاسی ہے کہ پوری دنیا تماشائی بن کے کھڑی ہے، اور ایک طاقتور جو ہے وہ ایک کمزور کے اوپر جا چڑھا ہے، دوڑا ہے، ٹھڈے مار رہا ہے، رد و کوب کر رہا ہے۔ وہ نن والی ویڈیو بہت افسردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دیکھیے اگر اس کے اوپر ماضی میں چلے جائیں تو اسلام تو آیا نہیں تھا، تو جب حضرت عیسیٰ کو کروسیفائی کیا گیا تو وہ کون لوگ تھے، وہ کس نے کیا تھا، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ تو مسئلہ جو کرسچینٹی کا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ جوز کے ساتھ ہے، اور جوز جو ہیں وہ ان کو برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اس لیے کہ کیونکہ وہ جوز کے مقابلے میں ایک کم عمر دین تھا، اور وہ دین آیا، کتاب اللہ آئی، اور اس کے بعد جو انہوں نے سلسلہ کرسچینٹی کا شروع کیا، وہ ان کے لیے، یہودیوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے کلیمنٹ تھے، ہمیشہ سے وہ شرارت کرتے تھے، اور اس کا تو بڑے مطلب آپ کو پتہ ہے اس کے سارے دین کے اندر بھی حوالہ جات موجود ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ آج کرسچینٹی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، ان کو فائنل جو بیٹل ہے وہ لڑنی پڑے گی، جو اس کے ساتھ لڑنی پڑے گی، مسلمانوں کے ساتھ تو بعد کی جو بات باری آئے گی، اور پھر جو کچھ ہوگا وہ تو خیر وہ علیحدہ بلیفس کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑتا۔ لیکن یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ ہر حالت میں ہر کو، وہ کسی جیو کو علاوہ وہ کسی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ وہاں ہر حالت میں کلینزنگ چاہتے ہیں، وہ ہر حالت میں چاہتے ہیں کہ یہاں سوائے جیو کے، اور یہ یاد رکھیں یہ امریکہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اگر امریکن سوچ رہے ہیں کہ یہ امریکن کو، یہ وہ ایک ہوتی ہے نا یلو رنگ کی آکاش بیل، آپ نے دیکھی ہوگی، وہ درخت کے اوپر جو ہے، جس درخت پہ جاتی ہے اس کے تمام طاقت کو چوس لیتی ہے، اس کے بعد جب وہ درخت خشک ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور درخت پہ جا چڑھتی ہے، اور یہی حالت جو جوز کیا ہے۔ تو یہ جو اس ٹائم پہ صورتحال بنی ہوئی ہے خطرناک ہے، جہاں تک میرے خیال میں معاملات کی بات ہے، چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں، کچھ کمپلیکیٹڈ بھی ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آبنائے ہرمز کے اندر دو جہازوں کو گزرنے دیا گیا، جہاں ایک وقت میں IRGC کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مائنڈ سویپنگ آپریشن کلیئر نہیں ہوا، اور درمیان میں جہاز گزرنا شروع ہو گئے جس کے کوارڈینیٹس تو صرف ایران کو پتہ تھے، پہلے تو ایران نہیں بتائے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے 2 نقشے مارک کیے تھے کہ ایک ریڈ ایریا ہے، ایک گرین ایریا ہے، لیکن گرین ایریا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ IRGC کو پتہ نہیں تھا یا ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، ویری مچ ان کنٹرول، ایسی بات نہیں ہے۔ تو دس مینس کہ ایران نے کہیں لچک دکھائی ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر فائر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی فائر ہوا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر جو بلیم شفٹ، جس کو کہتے ہیں نا پاسنگ دا بال، وہ والا کام ہو رہا ہے۔
پھر دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور بات ہوئی ہے، اور امریکہ کو آپ کو یاد ہے کہ جب امریکہ نے ان کی بندش لگائی ہرمز کی، تو اس ٹائم پہ ایک جہاز ان کا پکڑ لیا ویسل کو، اور ساتھ ہی اس کے 12 جو کارکنان تھے، جو ان کے اسٹاف ممبر تھا، اس کو گرفتار کر لیا۔ اب وہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ عین اسی وقت جب وہ دونوں جہاز وہاں سے ہرمز سے گزر رہے ہیں امریکن، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاکستان کو وہ شپ بھی واپس ہوا، اس کے جو اہلکار تھے ان کو بھی واپس کیا گیا۔ تو دس مینس بیک ڈور کے اوپر کافی چیزیں جو ہیں وہ میٹیریلائز ہو رہی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے واشنگٹن سے، وہ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک تجربہ ہے، لیکن جنگ طویل کرنے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوں گی، اور ظاہر ہے چائنا کا ایک دورہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ $700 بلین کی میوچل ایک ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ٹریڈ ہے، تو یہ چائنا تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی صورت برداشت کرے گا۔ اور جب عباس عراقچی جا رہے ہیں، بیجنگ کا دورہ بھی کر رہے ہیں، پاکستان بھی ایک خاموشی سے کام کر رہا ہے، اور جو یو اے ای کی صورتحال ہے، دیکھیں ایک طرف سعودی جو ہمارے ولی عہد ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے، اور یو اے ای کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کا انہوں نے خیال کیا، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایران نے جو ابھی یو اے ای پہ حملہ کیا، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ان کے ڈیفنس میکانزمز کو شاید چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کتنے پانی میں، دوسرا فجیرہ کا جو ان کا آؤٹ لیٹ ہے جہاں سے وہ ادر دین ہرمز وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں، وہ جگہ کو ان کا ہٹ کرنا مقصد تھا، اور تیسرا جو ہے وہ یہ دیکھنا تھا کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ عرب دنیا، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کوئی عرب دنیا یا شاید کوئی جو یو اے ای کے رائیولز ہوں، وہ ایران کا کندھا بھی استعمال کر رہے ہوں، یہ بھی وقت ہی بتائے گا۔